اس پورے کائنات کے نظام کو بہت ہی خوبصورت بنایا۔ ہر چیز میں اللہ کی کاریگری نظر آتی ہے۔ آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھو، زمینوں کی پستیوں کو دیکھو، ندیوں، نالوں، نہروں، دریاؤں، سمندروں کو دیکھو، ایک ذرے، کنکر، پتھر، چٹان، کوہ ہمالیہ کو دیکھو، اور ایک قطرے سے لے کر سمندر کو دیکھو، ایک بیج سے لے کر تنا آور درخت کو دیکھو۔ اس پورے کائنات کے نظام کو بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق وہ ہے۔ اور حسن کے جلوے اللہ نے اس پوری کائنات میں بکھیرے ہیں۔ ہر چیز میں حسن نظر آئے گا۔ اسی طرح ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے تو اس کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو حسن عطا فرمایا، اور جب حسن کی انتہا ہونے لگی تو ایک ہستی کو درمیان میں لایا گیا جسے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے حسن کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ آپ اندازہ کریں یوسف علیہ السلام کے حسن کا کہ قطعن ایدیہن قلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اور پھر آدھا حسن دیا، اور ایک ہستی ایسی آئی جسے آمنہ کے لال کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مخلوقات میں آپ کو سب سے اوپر والے یعنی اعلیٰ نمبر پر پہلے نمبر پہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ حسن عطا فرمایا کہ کائنات حسن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اور وہ حسن ایسا ملا کہ حسن خود حسین ہوا تیرے حسین ہونے سے، یہ روئے زیبا تیرا خود زینت زیبائی ہے۔ اللہ نے حسن عطا فرمایا۔ پھر شہرت ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ حسین ہیں کائنات میں، انسانوں میں یوسف علیہ السلام حسین ہیں۔ تو جواب ملتا ہے یوسف کے حسن میں صباحت ہے، ہمارے نبی کے حسن میں ملاحت ہے۔ کیا مطلب؟ ایک دفعہ دیکھو تو سراپا حسن نظر آئے، دیکھنے سے ایک انسان کی چاہت مکمل ہو جاتی ہے، صباحت اسے کہتے ہیں۔ جیسے ایک میٹھی چیز ہوتی ہے، ایک نمکین ہوتی ہے، میٹھی کھاؤ تو سیر ہو جاتا ہے، نمکین کھاؤ تو زیادہ مزیدار ہو تو بار بار کھانے کو دل کرتا ہے۔ تو میرے نبی کے حسن میں وہ سفیدی تو نہیں تھی جو یوسف کے حسن میں تھی، صباحت وہاں تھی، دیکھنے والا دیکھتا تو کہتا دیکھ لیا میں نے یوسف علیہ السلام کو، لیکن میرے نبی کے حسن میں رب نے ملاحت رکھی تھی۔ ملاحت کہتے ہیں نمکین ہونے کو، تو وہ نمکینی ایسی تھی کہ میرے نبی کو جو ایک بار دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، اور اس کی کبھی چاہت ختم نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا النظر الی وجہ رسول اللہ،
اس لیے حضرت زیاد ابن سکن نے کہا تھا میدان احد میں جب زخموں سے چور تھا، صحابی پانی پلانے گئے، فرمایا میری آخری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کے قدموں میں پہنچا دو۔ جب وہاں پہنچے آپ نے فرمایا کیا تیری آخری تمنا ہے؟ کہنے لگے حضرت زیاد 2 تمنائیں تھیں جو رب سے مانگتا تھا، ایک تمنا یہ تھی کہ شہادت کی موت مل جائے، وہ تو مجھے مل رہی ہے، دوسری تمنا تھی آخری وقت مجھے موت آئے تو آپ میری طرف دیکھ رہے ہوں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح جان نکل گئی حضرت زیاد کی احد میں۔ یہ ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا پوری کائنات کی تخلیق کو رب نے بڑا ہی خوبصورت بنایا، اور ایک خوبصورتی کی بھی انتہا ہوتی ہے، اور اس میں آدھا حسن دیا یوسف علیہ السلام کو، اور پھر جب حسن کو مکمل کرنے کی باری آئی تو پھر آمنہ کے لال کو رب نے دنیا میں بھیج دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جہاں حسن مکمل ہوتا ہے، اور اس لیے حضرت حسان نے یہی جملے کا خلقت مبرأ من کل عیب، خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا، کیونکہ مخلوقات میں اللہ کی کاریگری کا جو حسین مظہر آپ کو نظر آئے گا کائنات میں، تو وہ آمنہ کے لال کی صورت نظر آئے گی۔ اللہ نے ایسا بنایا، اور پھر اللہ اکبر تکمیل کی ہر چیز میں۔ آپ ذرا دیکھیں دین میں تکمیل ہوئی، اخلاق میں تکمیل، انک لعلی خلق عظیم، سارے نبی اخلاق والے ہیں نا، اخلاق میں تکمیل انک لعلی خلق عظیم، رحمت میں تکمیل وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور دین میں تکمیل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تکمیل دین ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دیکھیں نا اس لیے آپ کو آخری نبی بنایا، نبوت کا اختتام آپ پر ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا انا اول المسلمین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں۔ کیونکہ نبی پہلے اللہ کی بات کو مانتا ہے دل سے، پھر امت تک پہنچاتا ہے۔ اب میں پہلا مسلمان ہوں، پھر امت میں پہلا کلمہ پڑھنے والے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید۔ تو آپ دیکھیں پہلے مسلمان، اس لیے اب قیامت تک آنے والا انا اول المؤمنین انا اول المسلمین، پہلے مومن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر یعنی ایمان لانا، اور پہلے مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کو پہلے تسلیم کرنا۔ تو پھر آپ دیکھیں اس لیے قیامت تک اب جس نے زندگی گزارنی ہے کامیابی والی، اس کو اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہوگا، اپنے آپ کو مومن کہنا ہوگا، اس کے مطابق زندگی گزارنی، ورنہ اس میں نہیں آئے گا آپ کو آخری نبی نہیں مانے گا۔ ختم نبوت، ایک دلیل میں آپ کو دے دوں ختم نبوت پر، آپ دیکھیں اس کا نام مسلمان رہتا ہی نہیں ہے جو ختم نبوت کو نہیں مانے گا آپ کو آخری نبی۔ تکمیل ہوئی وہاں، کیسے؟ ایک یہودی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے یہودی، تو وہ متاثر ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے، انجیل پڑھی اس نے، متاثر ہوا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا۔ اب کسی یہودی سے پوچھ کے دیکھنا، وہ اس بندے کو یہودی نہیں کہے گا، وہ نام اپنا کہے گا تھا صحیح، لیکن اب بدل گیا ہے، عیسائیت کی طرف آ گیا ہے، اب ہم اسے عیسائی کہیں گے، یہودی نہیں رہے گا۔ اب وہی بندہ عیسائی مذہب سے ادھر قرآن پاک کو دیکھا، آمنہ کے لال کی سیرت کو دیکھا، متاثر ہو کے مسلمان ہو گیا۔ اب جب متاثر ہو کے مسلمان ہو گیا تو کسی عیسائی سے پوچھ لینا، اس سے کہنا اس بندے کو آپ عیسائی کہیں گے؟
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، ہر کوئی کہے گا، ہر عیسائی کہے گا ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اب یہ مسلمان ہیں۔ اب اگلا تیسرا سوال ہے کہ اگر وہ بندہ جو مسلمان ہوا وہ غلام احمد قادیانی جس کو نبی کہتے ہیں، یا مسیلمہ کذاب تھا، یا سجا عورت تھی، یا اسود انسی تھا، اللہ کے نبی نے 30 آئیں گے میرے بعد جو دعویٰ نبوت کریں گے، تو اب کوئی ان سے متاثر ہو کہ ان کی بات مان لے تو کیا ہم اسے مسلمان کہیں گے؟ اس نام میں نہیں رہے گا۔ جیسے یہودی عیسائی مذہب میں آیا تو یہودی نہیں رہ سکتا، عیسائی مسلمان ہوا تو عیسائی نہیں رہ سکتا، اور جو نبی کو آخری نہ مانے تو وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ تکمیل ہے، ہر چیز کی تکمیل اللہ نے کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طرح جس طرح حسن کی، اخلاق کی، رحمت کی، ہر چیز کی تکمیل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت اور اسلام کی بھی تکمیل، دین کی بھی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی، مکمل ہے۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ وہ کیسی ہستی ہوں گی، وہ کیسی ہستی ہوں گی، اور انہوں نے واقعی آ کے جو پہلی برائیاں تھیں، جو پہلی ان کے اندر غلطیاں تھیں، جو پہلی ان کے اندر رسومات تھیں، عقائد میں خرابیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی۔ اور قرآن پاک کے 2 مقامات بڑے عجیب ہیں، اس پہلے منظر کو آپ کی آمد کو بیان کیا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایک لفظ سورہ آل عمران میں، اور دوسرا سورہ احزاب میں 22ویں پارے کے آغاز میں آتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ عربی کا قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جاہلیت اولا جب آتی ہے تو اس کا اخرا بھی ہے، یعنی جب پہلی جہلیت تو اب ظاہر ہے اس کے بعد دوسری بھی آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں عطا فرمائیں، ایک تو جو جہلیت اولا تھی اس کا مقابلہ آمنہ کے لال نے کیا، درس دیا، سمجھایا، ان کو دعوت دی، ان کو بلایا، اور ان برائیوں کو ختم کیا، کوشش کی، پوری کی، اور جو مانے وہ آپ کے غلام بن گئے، جنہوں نے نہ مانا تو پھر آپ کی غلامی سے نکل گئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا بعد میں بھی اس طرح کی اگر چیزیں آ جائیں تو جو اولا کا آگے اخرا بھی ہونا ضروری ہے، دوسری جہلیت بھی آ سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، خطبہ حجۃ الوداع میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک اپنا طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کو عزو بالنواجذ، جپڑوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام لینا، لن تضلوا، ہرگز پھر گمراہ نہیں ہوگے، تم راستہ نہیں بھٹکو گے۔ اس کو قرآن پاک نے بیان کیا سورہ ابراہیم کی پہلی آیتیں کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ قرآن آیا اللہ کے نبی پر نازل ہوا، یہ ظلمات سے نور کی طرف لاتا ہے، تو قرآن کو وہاں نور کہا گیا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ تو قرآن پاک اس کا مقصد بیان کیا قرآن پاک میں، تو قرآن پاک میں اس آمد مصطفیٰ کے مقصد کو بیان کیا، اس کی آمد کی تفصیل بتائی قرآن پاک میں، اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پہلا منظر جو بیان کیا، اور اس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے کے حالات کیا تھے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، لام بھی تاکید، قد بھی تاکید، منّا پر نون تاکید ثقیلہ، 4 تاکیدیں معنی اکٹھی ہو گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ، اللہ کا احسان ہے،
عظیم احسان ہے اللہ کا مومنوں پر۔ یا اللہ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، میں نے رسول بھیجا اور انہی کے اندر میں سے رسول بھیجا، اور بھیجا کہاں بھیجا؟ ذرا جاؤ نہ دیکھو، کہاں؟ عام الفیل کا سال ہے، شہر مکہ ہے، قبیلہ قریش ہے، خاندان بنو ہاشم کا ہے، حضرت عبد المطلب کا گھرانہ ہے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ آپ ذرا دیکھیں عبد المطلب کے گھرانے میں، عبداللہ کے پاس، آمنہ کی گود میں، حلیمہ کی پرورش میں، ذرا ناموں پہ غور کرنا، عبد المطلب اور پھر عبداللہ۔ عبداللہ اللہ کے بندے، عبداللہ اللہ کے بندے، عبد اللہ کے نبی کی خاص شان ہے قرآن پاک میں۔ والد کا نام عبداللہ، اور عبدیت کی آغوش میں امین آمنہ کی گود میں، آمنہ امن والی، امین اس امانت کی جو کائنات کے لیے تھی، اس کی امین آمنہ بنی۔ اور پھر مشکلات بڑی تھیں، تکلیفیں بڑی آنی تھیں، اس لیے پرورش پائی حلم کی گود حلیمہ میں، تاکہ حلم کے درس بھی ملیں اور بچپن ہی سے وہ سبق ملیں تاکہ آگے کے لیے تیاری ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ اور زہرہ قبیلہ ہے، حلیمہ سعدیہ ہے، یہ نام کوئی اتفاقی نام نہیں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ فرماتے ہیں انسانوں میں سے آپ تشریف لائے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ وہ تشریف لائے، آپ نے خود فرمایا انا سید ولد آدم لا فخرا، میں اولاد آدم کا سردار بن کے آیا ہوں لیکن عاجز بن کے آیا ہوں، فخر نہیں میں اس پہ کر رہا حالانکہ میں سردار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ فرماتے ہیں آئے تو آپ کے آنے سے کیا ہوا؟ فرمایا آپ نے ان کا تزکیہ کیا، ان کو آیات پڑھ پڑھ کے سنائی، یتلو علیہم آیاتی، اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو سنایا، قرآن سے ان کے دلوں کو صاف کیا، قرآن کا جو زنگ ان کے دلوں پہ چڑھا ہوا تھا قرآن کے ذریعے وہ زنگ اتارا۔ یتلو علیہم آیاتی، وہ دلوں کی کھیتیوں کو آباد کیا قرآن کی رم جھم اور تلاوت سے، دل نرم ہو گئے، پتھر دل بھی موم ہو گئے قرآن پاک کی تلاوت سے۔ حضرت عمر جیسا دل جو ظاہراً بڑا مخالف بن کے آیا تھا، بہن نے قرآن کی بہاروں سے عمر کو نبی کے قدموں میں لایا۔ یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی جب تلاوتیں آئیں دل سخت تھے وہ نرم ہونا شروع ہو گئے اور ان کے اندر بہاریں آنا شروع ہو گئیں۔ قرآن نورانی شیشہ تے رب دارا دکھلاوے،
جیڑا پڑھے تے عمل کرے او جنت وچ جائیں پاوے این قرآن دا صدقہ آیاں بہاراں جنہاں قرآن نو سینے لایا نبی نال لوائیاں رب نے مزاراں آج بھی عمر نبی کے قدموں میں سویا ہوا ہے انقلاب قرآن کا آیا تھا اللہ اکبر یتلو علیہم آیاتی پھر تلاوت کی دل نرم ہوئے پھر اللہ کے نبی نے دوسرا مرحلہ شروع کیا وَيُزَكِّيهِمْ ان کے دلوں کو پاک کر دیا ان کے دل پاک ہو گئے ان دلوں سے شرک کی غلاظت نکل گئی رسومات نکل گئی بغض و کینہ حسد ساری بیماریاں نکل گئیں جب نکلیں وہ دل اس قابل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اب میں امتحان لوں گا ان دلوں کا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی پھر اللہ فرماتے ہیں میرے نبی نے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا ان کو اپنا واعظ اپنا خوبصورت باتیں سنائی ان کو ان کے دل اتنے پاک ہو گئے اس قابل ہو گئے کہ ممتحن خود اللہ بن گیا اور رزلٹ دینے والا بھی اللہ بن گیا اللہ فرماتے میرے محبوب ان کے دل اب اتنے صاف ہو گئے کتب فی قلوبہم الایمان اب میں نے ایمان ان کے دلوں پہ لکھ چھوڑا ہے اور ایمان سجا بھی بڑا ہے ان کے دلوں پہ وزینہ فی قلوبہم ایمان بڑا مزین بڑا خوبصورت لگا ہے ان کے دلوں پر میرے محبوب پیغمبر محنت آپ نے کی تزکیہ آپ نے کیا تلاوتیں آپ نے سنائی میرے محبوب پیغمبر اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھ لیا استاد جب محنت کرتا ہے شاگرد اس کی محنت کو سامنے دکھاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے تو استاد کتنا خوش ہو جاتا ہے اور جب شاگرد نافرمان نکل آئے شاگرد استاد کی بات نہ مانے تو استاد کا دل بڑا دکھتا ہے بے چین ہوتا ہے اللہ فرماتے میرے محبوب یاروں پر تو نے جو محنت کی ہے خوش ہو جائے میں اللہ امتحان لینے والا ہوں اور نتیجہ سنانے والا ہوں صرف نتیجہ نہیں سنایا ہمیشہ کا اعلان ہے کہ ایمان ان کے دلوں پہ لکھ چھوڑا ہے میں یا اللہ کبھی ناکامی نہ ہو جائے لمحے لمحے پہ امتحان ہے اللہ فرماتے نہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دیکھو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ حکمت کی باتیں اور کتاب ان کو سکھائی میرے محبوب پیغمبر نے جب ان کو سکھا دیا اللہ اکبر وہ پھر اتنے اونچے ہو گئے اللہ فرماتے ہیں پہلے کیا تھا اس سے پہلے کیا تھا وَإِن كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے پہلے منظر کیا تھا اب منظر کیا ہے اولا کیا تھا اخرا کیا ہے اللہ اکبر پہلے منظر کیا تھا قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اس وقت کا ایک قرآن پاک کا اصول ہے ایک خرابی کو بیان کر کے اس کے تحت بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو یہاں اللہ فرماتے ہیں پہلے کیا تھا میرے نبی کے آنے سے پہلے جہلیت اولا کیا تھی اس میں بہت ساری خرابیاں تھیں من قبل لفی ضلال مبین وہ واضح گمراہیاں کیا تھیں میرے نبی کے آنے سے پہلے اللہ اکبر وہ خرابیاں کیا تھیں ذرا دیکھو نا مسلمان بھائیو ذرا غور کرنا میرے نبی آنے سے پہلے
خرابیاں کیا تھیں، میرے نبی نے کیا محنت کی، وَيُزَكِّيهِمْ ان کو پاک کیا، رضی اللہ ان کو بنا دیا۔ کیا تھا اللہ کے نبی کی محنت کا وہ ثمر اور نتیجہ؟ مثال دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کتے کو بڑا محبوب سمجھتے تھے وہ لوگ۔ اللہ کے نبی مدینہ میں آئے، ہر گھر میں کتا رکھا ہوا ہے، لوگ شوق سے، حتیٰ کہ عورتیں بھی کتے لے کے پھرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا سارے کتوں کو ختم کر دیا جائے، سارے کتوں کو ختم کر دیا جائے۔ پھر خطرہ ہوا کہ نسل ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالاسود البہیم، آپ نے فرمایا جو کالے رنگ کا کتا ہے، ذن نقطتین، دو نقطوں والا، پیارے نبی نے فرمایا اس کو ختم کر دو، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، میرے نبی نے فرمایا شیطان اس کی شکل بنا کے آتا ہے۔ مشکات شریف کی روایت پڑھ رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا شیطان اس کی شکل بنا کے آتا ہے، اس لیے کالے کتے کو ختم کر دو، باقی کتوں کو رہنے دو، نسل ختم نہ ہو جائے۔ لیکن اگلی بات آپ نے کیا فرمائی؟ فرمایا کتا اتنا نجس ہے، اگر منہ ڈال دے آپ کے کسی برتن میں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ایک دفعہ مٹی سے مانجو، 7 دفعہ اس برتن کو دو۔ مشکات شریف کی روایت میں مٹی کا ذکر ہے، مسلم شریف میں 7 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے جراثیم اتنے طاقتور ہوتے ہیں، 7 دفعہ دھونے سے وہ جراثیم ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے انسانیت کو نفرت دلانے کے لیے، تاکہ احتیاط کریں کتے گھر کے اندر ہوں، کہیں تمہارے برتن نہ خراب کر دیں، جھوٹا نہ کر جائیں، کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچ جائے، وہ جراثیم تمہارے جسم میں نہ منتقل ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے پہلے کہا سارے کتوں کو ختم کر دو، پھر نسل باقی رکھنے کے لیے آپ نے فرمایا کالے رنگ کے کتے کو ختم کرو، کیونکہ شیطان اس کی صورت میں آتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جھوٹا کر جائے کتا تمہارے برتن کو تو 7 دفعہ اسے، ایک دفعہ مٹی، کیونکہ مٹی جراثیم کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ جملے فرمائے، ذرا سنیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں نہیں جاتے تھے جس گھر میں کسی نے کتا رکھا ہوتا تھا۔ مشکات شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، ایک انصاری کے گھر اللہ کے نبی جاتے تھے، اس سے پہلے ایک اور انصاری کا گھر بالکل پاس پاس تھے۔ میرے نبی اس گھر کو چھوڑ کر دوسرے صحابی کے گھر چلے جاتے، اس کو پتہ چلا اللہ کے نبی کبھی کبھی ان کے گھر آتے ہیں، ہمارا گھر پہلے آتا ہے، آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناراضگی ہو گئی، ہمارا گھر پہلے آتا ہے اس کا بعد میں آتا ہے، آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں کتا موجود ہے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں نبی نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس صحابی نے آگے سے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں آپ جاتے ہیں ان کے گھر میں بلی موجود ہے، وہاں تو آپ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی میں وہ خبث نہیں ہے جو کتے کے اندر موجود ہے، اس لیے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھا دیا۔ ذرا دیکھیں نا اللہ کے نبی کا وہ پہلے کیا تھا تزکیہ کیسے فرمایا، جو بھی معاشرے کی خرابیاں تھی اللہ کے نبی نے ان کی اصلاح فرمائی ہے۔ یہی ہے آپ کی آمد کا مقصد۔ ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے معاشرے کو کیسے سنوارا۔ تو کیا آج دیکھیں عرب میں کتوں سے بڑی محبت تھی، کیا آج کے زمانے میں ہے یا نہیں، یہ بھی آپ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے، اپنے ضمیر سے سوال کرنا ہے۔ میرے نبی نے ان کی اصلاح فرما دی۔ شوقیہ طور پہ کتا رکھنا، اس کی بات ہو رہی ہے، شکار والا یا حفاظت والا اس کا علیحدہ مسئلہ ہے، یاد کرنا۔ یہ بات ہو رہی ہے جو شوقیہ طور پہ رکھتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، اس کتے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب اور جوا اس کے قریب نہ جاؤ۔ یہ جہلیت اولیٰ کے اندر
فی ضلال مبین کے اندر پہلے کیا برائیاں تھیں میرے نبی کے آنے سے آپ نے محنت فرمائی. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کے قریب نہ جاؤ، جوئے کے پاس نہ جاؤ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتا دی قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ اس کے نقصان زیادہ ہیں نفع سے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہیں. فرمایا جوئے اور شراب کے قریب نہ جاؤ. ایک تو شیطانی عمل ہے، دوسرا نجس ہے، تیسری چیز فرمایا بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90-91 پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ نے ان کی خرابیاں بیان فرمائی قرآن پاک میں. شراب اور جوئے کی خرابی کیا ہے؟ فرمایا پہلی خرابی یہ شیطانی عمل ہے، شیطان کا کام ہے جوا اور شراب. نمبر 2 فرمایا یہ برا کام ہے. نمبر 3 شیطان اس کے ذریعے بندوں میں دشمنیاں پیدا کرواتا ہے. یوقع بینکم العداوہ، دشمنیاں اس سے ہوتی ہیں. شراب کے ذریعے لڑائیاں ہوتی ہیں، جوئے کے ذریعے لڑائیاں ہوتی ہیں. جو پھر فرمایا والبغضاء، دلوں میں نفرتیں آ جاتی ہیں، بغض کینہ پیدا ہو جاتا ہے شراب اور جوئے سے. اور پھر فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ ایسی گندی چیزیں ہیں شراب اور جوا تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں گے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز بھی تم سے چھڑا دیں گے یہ جوا اور شراب. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. اللہ فرماتے اتنی برائیاں سننے کے باوجود بھی میرے محبوب کی امت کے لوگوں شراب استعمال کرو گے یا جوا تم کھیلو گے؟ اب بھی دیکھو کتنی شراب کی قسمیں چل رہی ہیں، جوا کتنا چل رہا ہے. اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے یہ چیزیں تھیں. ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس وقت بھی اصلاح کی ضرورت تھی، آج ہمیں بھی اصلاح کی ضرورت ہے. اس وقت بھی شراب سے نفرت دلائی گئی، آج سے بھی اس سے نفرت آنی چاہیے. اس وقت بھی جوا میرے نبی نے چھڑوایا تھا، آج بھی چھڑوانا چاہیے. میرے نبی نے سود سے نفرت دلوائی. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا اپنے چچا عباس کا سود میں معاف کرتا ہوں. سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کیا میرے نبی نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن نے اس پیغام کو سنایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. مسلمان بھائیو، یہ آمد مصطفیٰ کا مقصد بیان میں کر رہا ہوں. میرے نبی کے آنے سے پہلے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، ہر خرابی اس انسانیت میں موجود تھی. میرے نبی نے ایک ایک کی اصلاح فرمائی. خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، میرے نبی نے اصلاح فرمائی. رسومات تھی، میرے نبی نے اصلاح فرمائی. شراب تھی، میرے نبی نے اصلاح فرمائی. جوا تھا، میرے نبی نے اصلاح فرمائی. کتے شوق سے رکھتے تھے، میرے نبی نے اصلاح فرمائی. اس لیے آمد مصطفیٰ کا مقصد آپ نے دیکھنا ہے تو اللہ فرماتے ہیں آنے سے پہلے کیا تھا؟ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. باقی چیزوں تو چھوڑو، وہ تو رب کو بھی بھول چکے تھے. وہ لوگ 360 کو سجدے کرتے تھے، 3 کے 60
360 کے سامنے جھک جایا کرتے تھے، جانوروں کو ذبح کر لیا کرتے تھے، نصب بنائے تھے، بڑی بڑی جگہ بنائی تھی، ان کا خون جانور ذبح کر کے بتوں پہ مل دیا کرتے تھے، یہ خوش ہو کہ ہمارے کام ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر 360 بتوں کو بیت اللہ سے نکال کے پاک صاف کر کے فرمایا تھا، آج میں نے بیت اللہ کو اس حالت میں کر دیا ہے جو حالت تھی میرے ابا حضرت آدم علیہ السلام کی، کیونکہ سب سے پہلے بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، تو وہاں یہ چیزیں نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا میں نے پہلی حالت پہ آج بیت اللہ کو کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کیا خرابیاں، تو میں عرض کر رہا تھا پہلی خرابیاں کیا تھیں جو قرآن نے کہا، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، پھر بہار بن کے آپ آئے، اللہ اکبر، پھر بہار بن کے آپ آئے، جب آپ آئے تو پھر انقلاب آیا، جب آپ آئے تو پھر کائنات میں عزتیں اور سرفرازیاں اور کامیابیاں آ گئیں، کیا خوبیاں آ گئیں کائنات کے اندر میرے نبی کے آنے سے۔ اللہ فرماتے ہیں جب آپ آ گئے تو میں نے آپ کو ایک انقلابی کتاب عطا فرما دی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اب ظلمات کے نور کی طرف لانا ہے، اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لانے والے آمنہ کے لال ہیں۔ انسانیت تو اندھیروں میں گری تھی، قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا انہیں، اندھیروں سے نکالا، شراب کی نحوست تھی، قرآن پڑھ کے سنایا یہ شیطانی کام ہے بچ جاؤ، جوا عام تھا، قرآن پڑھ کے سنایا بچ جاؤ اس کے اندر خرابیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے ہر اعلیٰ خوبی ہمارے نبی کو عطا فرما دی ہے، اور اس معاشرے کو آپ نے ٹھیک کر دیا جو معاشرہ اتنا برا ہو چکا تھا۔ قرآن کہتا ہے ضلال مبین تھا، جاہلیت اولا کا زمانہ تھا، اس زمانے کو بہتر ایسے کر دیا، کیسے بہتر کر دیا، جو پانی پہلے پلانے پہ قتل کر دیتے، گھوڑا آگے دوڑانے پہ قتل کر دیتے، ماں کو وراثت میں تقسیم کر دیتے، بہنوں کا حق مار دیتے، بیٹی کو زندہ رہنے کا حق کوئی نہ تھا، 18 سال کا خامد عورت کا فوت ہو جاتا، دوسرا نکاح کرنے کا حق اسے نہ تھا، عدت سال تک عدت، وہ بھی بند کمرے کے اندر، جانوروں والا سلوک تھا، یہ ساری خرابیاں تھیں۔ میرے نبی تشریف لائے جن کا ظلم اتنا بڑھ گیا تھا، اللہ اکبر، ذرا پڑھ کے دیکھیں وہ جاہلیت اولا کیا تھی، ذرا پڑھ کے دیکھیں وہ ضلال مبین کیا تھا۔ بارش نہ آئے، جانور کے، بیل کے دم کو آگ لگا دیتے تھے، وہ تڑپتا تھا بیچارہ، دوڑتا تھا، اللہ کو ترس آ جاتا، رب بارش برسا دیتا، ان کو ترس نہ آتا، مہمان گھر میں آ جاتا، مہمان ایک دو ہے، زندہ جانور کی ٹانگ کاٹ لیتے تھے، جانور کی زندہ کی ٹانگ کاٹ دے، ہمیں گوشت اتنا ہی ضرورت ہے، اندازہ کرو اس طرح کے نیچے جا چکے تھے، پستیوں میں جا چکے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے نبی جب تشریف لائے تو پھر کیا انقلاب آیا، اللہ اکبر، ایسا انقلاب تھا کہ وہی جو زندہ جانور کو کاٹ دیتے، بچی کو زندہ زمین میں دفنا دیتے، وہی لوگ جب آئے اللہ کے نبی کے قدموں میں، آپ کی صحابیت اور غلامی میں، تو وہی صحابی آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہا تھا، قدم بھی دیکھ دیکھ کے اٹھا رہا تھا۔ کسی نے کہا کیا بات ہے، دیکھ کے قدم دوسرا اٹھاتے ہو؟ کہنے لگا کوئی چیونٹی میرے قدموں کے نیچے نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، وہاں منظر کیا تھا، اب منظر کیا ہے، کوئی چیونٹی اللہ کی مخلوق میرے قدموں میں نہ آ جائے، اس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، پھر انسان کو کیا عزت دی میرے نبی نے،
حضرت بریرہ حضرت عائشہ کی خادمہ، نبی کے گھر خدمت کرنے والی، گرمی کی شدت ہے، تھکی ماندی سوئی ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، میرے نبی تشریف لائے گھر میں قیلولہ فرمانے کے لیے۔ بریرہ کو دیکھا اس حالت میں پسینے سے شرابور، گرمی کی شدت ہے، میرے نبی نے جو ہوا جلنے کے لیے، ہوا کے لیے ایک بنایا ہوا تھا کپڑا سا جیسے گھر میں بناتے ہیں، اللہ کے نبی قریب چلے گئے اور اس کے اوپر ہوا کرنے لگے۔ اللہ اکبر، یہ گھر کی خادمہ کا حال ہے، نوکرانی کا حال ہے۔ میرے نبی نے آنکھ کھل گئی، ادھر حضرت عائشہ دوڑ کے آ گئی، یا رسول اللہ آپ ہمیں کہہ دیتے، ایک خادمہ و نوکرانی کو ہوا کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب تک یہ جاگتی رہتی ہے ہماری خدمت کرتی رہتی ہے، اب یہ بھی انسان ہے، اب سو گئی ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کر کے بتا رہا ہوں کہ ایک انسان کی قدر اور قیمت کیا ہے۔ یہ میرے نبی نے درس دیا انسانوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایسا اللہ نے نہیں بھیجا آپ کو، عزتیں عطا کر کے بھیجا، شان اور مقام کے ساتھ آپ کو بھیجا، اس لیے تو اللہ نے شان عطا فرما دی تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے میرے نبی کی آمد پر۔ اللہ کے نبی کا مشن بہت بڑا تھا، کام بہت بڑا تھا، پروگرام بہت بڑا تھا، مقابلہ آگے بہت بڑا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جب آ گئے، اتنی شانوں کے ساتھ میرے نبی آئے، ان شانوں والا کوئی بچہ کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے نبی کے آنے سے پہلے، حضرت عبداللہ کے نکاح سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے رشتے میرے لیے بھیجے تھے، لیکن اس کے باوجود نسبت ہوئی حضرت عبداللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کو جوڑا، لیکن وہ نسبت بھی چند مہینوں کے لیے تھی حضرت عبداللہ کی، اور پھر ماں کی نسبت کو جوڑا، وہ نسبت بھی 6 سال کے لیے تھی، پھر دادا کی نسبت کو جوڑا، وہ نسبت بھی صرف 8 سال کے لیے تھی۔ میرے مولا سمجھ نہیں آئی بات کیا ہے، اتنی عظیم ہستی ہے، اتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، آنے سے پہلے والد محترم کو بلا لیا، کھیلنے کودنے کے دن تھے، ماں کے گود میں ساتھ رہنے کے دن تھے، اماں جی کو بلا لیا اپنے پاس، چلنے دوڑنے کے دن تھے، دادا عبد المطلب کو بھی بلا لیا اپنے پاس۔ مولا کیا تیری حکمتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ جو میرا نبی آ رہا ہے یہ دنیا میں کسی سہارے کا محتاج نہیں، کسی تعارف کا محتاج نہیں، میں اللہ خود قرآن پاک میں اس کا تعارف خود کرواؤں، میں اللہ خود بتاؤں گا اس کا نام کیا ہے، اس کا چہرہ کیسا، اس کی زلفیں کیسی، اس کا سینہ کیسا، اس کی پیٹھ کیسی، اس کے دندان کیسے، اس کی زبان کیسی، اس کی بات کیسی، اس کے کان کیسے، اور میں اللہ بتاؤں گا اس کا زمانہ کیسے۔ ماں باپ تعارف کرواتے ہیں نا، میرے بچے میں یہ کوالٹی ہے، میرے بچے میں یہ کمال ہے، قربان جاؤں کملی والا تیرے نام پر۔ میں نے پوچھا قرآن سے بتا میرے نبی کا نام کیا ہے، قرآن نے کہا 2 ذاتی نام آپ کے، باقی صفاتی نام ہے، محمد الرسول اللہ، یہ قرآن نے بتا دیا۔ دوسرا نام بھی ذاتی بتا دے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ احمد نام ہے میرے نبی کا، آسمانوں پہ نام احمد ہے، زمینوں پہ نام محمد ہے، اللہ نے رکھا احمد ہے، زمین والوں نے رکھا محمد ہے۔ احمد جو سب سے زیادہ رب کی تعریف کرے، محمد جس کی تعریف دنیا سارے سب سے زیادہ کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والے سے محمد کہیں گے، میں اسے احمد کہوں گا، کیونکہ اس سے زیادہ میری تعریف کسی نے کی ہی نہیں۔ التحیات للہ
والصلوات والطیبات ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ جس ہستی نے ساری زندگی میرے حوالے کر دی ہو، ہر حرکت میرے حوالے کر دی ہو، اس ہستی کی عزت میں کیوں نہ کروں، اس کو یہ نام خود میں کیوں نہ دوں۔ اللہ اکبر، نام اللہ نے دے دیا۔ یا اللہ صفاتی شان کیا ہے آپ کی؟ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ صفاتی اللہ نے ان کی صفات کو بیان فرمایا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ یا اللہ میں اپنے نبی کی عظمت پوچھنا چاہتا ہوں تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے اس کا ذکر بلند کر دیا۔ جہاں کمال کا تذکرہ آئے گا تو پہلے نمبر پہ محمد الرسول اللہ نظر آئیں گے۔ جہاں کسی بلندی خوبی کا نظر آئے گا تو پہلے نمبر پہ آمنہ کے لال نظر آئیں گے۔ عیسیٰ کو معراج آگ میں، حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ بلندی ضرور مل جائیں گی، حضرت ادریس کو عروج ضرور مل جائے گا، لیکن عروج کو جب اختتام ملے گا تو اوپر عرش معلیٰ ہے، اس کے اوپر اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے نبی کو قریب بلا کے اعلان کروں گا، ساری بلندیاں اب اوپر نہیں ہے، بلندیوں کے نیچے نہیں، ساری نیچے چیزیں کر کے بلندی پہ سب سے اوپر عرشوں پہ اپنے نبی کو کھڑا کر کے میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ کیا بتانا چاہتا ہوں؟ اوپر میری خدائی ہے، نیچے اس کی مصطفیٰ ہے، میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے، میری ربوبیت کے شریک کوئی نہیں، اس کی ختم نبوت میں شریک کوئی نہیں، میں اپنی ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہوں، یہ اپنی ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو وہ عزتیں دی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے بدن سے جب خوشبو آنے لگی، عورتوں نے شکایت لگا دی، سردار عبد المطلب حضرت عبداللہ دنیا سے ابھی گئے ہیں، آمنہ نے خوشبوئیں لگانا شروع کر دی، مناسب نہیں ہے ایسے خوشبو لگانا۔ تو حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو بلایا، آنکھوں سے آنسو تھے، حضرت عبداللہ کی جدائی تھی نا سامنے، 18 سال کا کڑیل جوان دنیا سے گیا تھا، سب سے حسین بچہ دنیا سے گیا تھا حضرت عبداللہ۔ حضرت عبد المطلب رو کے کہتے ہیں آمنہ عورتیں کہہ رہی تھیں خوشبو تم لگاتی ہو، مناسب نہیں ہے، ابھی تو میرا بیٹا آپ کے گھر والا۔ حضرت آمنہ رو کے کہتی ہیں جتنا دکھ مجھے ہے اتنا کسی کو نہیں ہوگا، میں نے تو عبداللہ سے وعدہ لیا تھا جاتے ہوئے تمہیں گھر سے رخصت کر رہی ہوں، آتے ہوئے میں ہی تیرا استقبال کروں گی، جب واپس سفر سے شام سے آؤ گے مجھ سے زیادہ صدمہ کس کو ہوگا، تو پھر خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں سردار عبد المطلب جی خوشبو میں نہیں لگاتی، جب سے میں امید سے ہو گئی اس کے بعد سے میرا بدن خوشبو والا ہو گیا، معطر ہو گیا، جدھر جدھر جاتی ہوں خوشبوئیں میرے ساتھ رہتی ہیں۔ اللہ دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتا ہے اے دنیا کے لوگوں، جب بہار کا موسم آتا ہے، ربیع الاول ہے نا، بہار کا موسم آتا ہے، جس باغ سے گزرو تو خوبصورت خوشبوئیں مہک جاتی ہیں۔ فرمایا میرا نبی آنے والا ہے، میرے نبی کے آنے سے پوری فضاؤں کو میں خوشبوؤں سے معطر کر دوں گا۔ ایسا نبی اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ وقت اجازت نہیں دیتا، میں انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی اسی پہ بات کریں گے۔ آپ دیکھیں میں عرض کر رہا تھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے آنے سے پہلے کیا ضلالتیں تھیں، گمراہیاں تھیں۔ جب میرا نبی آیا، کہتے ہیں نا انقلاب نظر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو تیار کیا تھا وہ نظر آتے تھے،
جو کسی کے کھانے سے پہلے کھانا نہیں کھا سکتے تھے، پینے سے پہلے پانی نہیں پی سکتے تھے، اور اپنے گھروں تک کو آدھے حصے میں تقسیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اپنی بیویاں 2 ہوتیں، کہتے ہم طلاق دے دیتے ہیں، ایک سے وہ مہاجر نکاح کر لے۔ اللہ اکبر! آج رشتوں کی پریشانیاں، گھر کی پریشانیاں، وہ لوگ کیسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی سے وہ پیار اور محبت والا رشتہ نبھایا، قیامت والے دن اس نبی نے بھی قدر کرنی ہے تیری میری، اس نبی نے بھی تجھے مجھے تنہا نہیں چھوڑنا ہے۔ ماں باپ چھوڑ جائیں گے، قرآن کہتا ہے یفر المرء، ماں باپ چھوڑ جائیں گے، قیامت کا مرحلہ اتنا مشکل ہوگا، رشتہ دار چھوڑ جائیں گے، بیوی بچے چھوڑ جائیں گے، لیکن ایک ہی ہستی ہوگی، ایک ہی ہستی ہوگی جو کہے گا یا اللہ میں اپنی امت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ امت کے معاملے میں نرمی کرنا، امت کے معاملے میں راضی کرنا، امت کے معاملے میں شفاعت قبول کرنا، امت کے لیے جام کوثر ہے، امت کے لیے لواء الحمد جھنڈا ہے، امت کے لیے مقام محمود ہے، امت کے لیے رب کے سامنے عرش میں نیچے سجدہ ہے۔ اور اللہ کہتا ہے میرے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں راضی کروں گا۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب میرا ایک امتی کلمہ پڑھنے والا جہنم میں ہوگا، میں بھی راضی نہیں ہوں گا۔ کیا شان ہے، کیا درد ہے انسانیت کا اور امت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، باقی انشاءاللہ آئندہ جو میں اسی سے بات شروع کروں۔